بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما الشک فی عدد الرکعات فالاصل الاولی فیہ بمقتضى اطلاق دلیل الاستصحاب وان اقتضى لزوم البناء علی الاقل ولكن قد ترى علیہ التقیید فی باب التسلیم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں شکیات نماز کے دلائل کے بیان میں تھی۔ کچھ مسائل کے دلائل کو ذکر کیا کہ تقریباً بحث اس نقطے پر پہنچی ہے کہ اگر رکعات کے عدد میں شک ہو جائے تو وہاں پر کیا کریں گے۔ مختلف صورتیں ہیں کہ ہر ایک صورت کے بارے میں گفتگو ابھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ان خصوصی صورتوں سے پہلے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو شک در رکعات میں بہت ہی رہگشا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر رکعات کے اندر شک ہو جائے تو اصل اولی اور قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر آپ استصحاب جاری کریں، کیونکہ استصحاب کی جو دلیل ہے لا تنقض الیقین بالشک، یہ دلیل مطلق ہے، نماز غیر نماز سب کو شامل ہے۔ لہذا لا تنقض الیقین بالشک یہ جو مطلق ہے نماز اور غیر نماز دونوں کو شامل ہے، تو اس کے اطلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے یقین سابق پر عمل کرے، اور یقین سابق پر عمل کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ اگر آپ کو رکعات کے عدد میں شک ہو رہا ہے تو آپ کو بنا عقل پر رکھنی چاہیے۔ مثلا 3 یا 4 رکعتوں میں شک ہو رہا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی، تو دلیل استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کو 3 سمجھیں، یعنی بنا آپ کی 3 پر ہونی چاہیے، کیونکہ 3 تو یقینی ہے، چوتھی میں شک ہے، لہذا لا تنقض الیقین بالشک، اس یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑیں کہ 3 قطعاً محرز ہے۔ لہذا اصل اولی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ عدد رکعات میں جب شک ہو جائے تو انسان کو عقل پر بنا رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب تشیع میں فقہ جعفری کے اندر، جیسا کہ ہم نے مسائل کو بیان بھی کیا، معمولاً جو صحیح شکوک ہے وہاں پر ہم بنا اکثر پر رکھتے ہیں، عقل پر بنا نہیں رکھتے۔ سوال خود فقہ جعفریہ کے قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عقل پر بنا رکھیں، اکثر پر کیوں بنا رکھ رہے ہیں؟ جواب، آقا جان اتنا اصول تو ہم بھی پڑھے ہیں اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دلیل استصحاب مطلق ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عقل پر بنا رکھے، لیکن یہ جو دلیل استصحاب کا اطلاق ہے یعنی لا تنقض الیقین بالشک، اس اطلاق کو تقیید لگی ہے، یعنی ہمارے پاس خصوصی روایات موجود ہیں کہ جو روایات کہتی ہیں کہ اگر رکعات کے عدد میں شک ہو جائے تو آپ کو اکثر پر بنا رکھنی چاہیے۔ پس لا تنقض الیقین بالشک ولو مطلق ہے اور اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عقل پر بنا رکھے، لیکن اس اطلاق کو تقیید لگی ہے۔ تقیید وہ روایات خاصہ ہے جو کہتی ہیں کہ نہ آپ کو اکثر پر بنا رکھنی چاہیے۔ نتیجتاً ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اصل اولی جو ابتدائی قاعدہ ہے، اس قاعدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان عقل پر بنا رکھے،
لیکن اصل ثانوی سے مراد یہاں پر وہ روایات کے جو تخصیص لگاتی ہے، جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جائے عدد رکعات میں تو اکثر پر بنا رکھے، کہ اس کو ہم نام دے رہے ہیں اصل ثانوی کا۔ اصل ثانوی سے مراد کوئی اصل عملی نہیں ہے، کیونکہ معمولاً فقہی اور اصولی کتابوں میں جب ہم اصل کہتے ہیں تو ذہن چلا جاتا ہے اصل عملی کی طرف، استصحاب یا برات یا احتیاط یا تخییر، اس طرف ذہن جاتا ہے۔ نہ عزیز من، یہاں پر اصل ثانوی سے وہ اصل عملی مراد نہیں ہے، بلکہ اصل ثانوی یعنی دوسرے نمبر کا قاعدہ کہ جو ان روایات سے سمجھ میں آتا ہے۔ اصل ثانوی کے مطابق انسان کو اگر شک ہو جائے عدد رکعات میں تو اس کو اکثر پر بنا رکھنی ہوگی۔ درست ہے، یہ قانون دوم ہے، مگر یہ کہ اس قانون دوم میں بھی تخصیص لگائی جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ قانون دوم یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی عدد رکعات میں شک ہو وہاں پر اکثر پر بنا رکھو، مگر چند موارد ایسے ہیں کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ نہ، آپ اکثر پر بنا نہیں رکھ سکتے۔ مثال اس اصل ثانوی کو بھی تخصیص لگتی ہے۔ مثال، اگر آپ کو چوتھی یا پانچویں رکعت میں شک ہو، خوب قانون تو ہم نے یہ بتایا نا کہ عدد رکعت میں جب شک ہو جائے تو آپ اکثر پر بنا رکھیں۔ کہتے ہیں کہ اگر چوتھی اور پانچویں رکعت میں شک ہو تو یہاں پر دلیل خاص موجود ہے کہ جو کہتا ہے کہ آپ کو عقل پر بنا رکھنی ہے، یعنی 4 رکعتیں سمجھنی ہے۔ پس وہ جو اصل ثانوی تھا، قانون دوم تھا کہ جب بھی عدد رکعات میں شک ہو تو آپ اکثر پر بنا رکھیں، وہ قانون یہاں پر جاری نہیں ہوگا، اس قانون کو تخصیص لگی۔ درست ہے؟ یا مثلا اگر انسان کو شک ہو جائے 2 رکعتی یا 6 رکعتی نماز میں، فجر یا مغرب میں، تو خوب کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے، حالانکہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون دوم اصل ثانوی کہتا ہے کہ اگر آپ کو عدد رکعات میں شک ہو جائے تو آپ عقل پر بنا رکھیں، لیکن یہاں پر کہتے ہیں نہ، عقل پر بنا کی بات ہی نہیں، اصلا نماز باطل ہے۔ یا مثلا ایک تیسری مثال بھی دوں، کثیر الشک، جس کو غیر عادی طریقے سے شک ہوتا ہے۔ کثیر الشک سے مراد یہ ہے، ایک بندہ وہ ہے کہ جو عادتاً جن موارد میں شک ہوتا ہے ان موارد میں اس کو شک ہو رہا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو غیر عادی موارد میں بھی شک کرتا ہے، بات بات پر شک کرتا ہے۔ خوب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کثیر الشک لا شک لا، خوب وہ اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا۔ خوب یہاں پر بھی وہ جو قانون دوم ہے وہ تخصیص خور دے، اس کو تخصیص لگ رہی ہے۔ قانون دوم تو کہہ رہا تھا عدد رکعات میں شک ہو تو اکثر پر بنا رکھے، لیکن یہاں پر کہتا ہے نہ، اصلا اس شک کی اعتنا ہی نہ کرو۔ علی ای حال، مطلب اول جو ابھی ہم نے یہاں پر عرض کیا آپ کی خدمت میں 3 مرحلوں میں تھا۔ مرحلہ اول یہ ہے کہ اگر عدد رکعات میں شک ہو جائے تو دلیل استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو عقل پر بنا رکھنی چاہیے، یہ اصل اولی ہے۔ لا تنقض الیقین بشک مطلق ہے، خوب چاہے نماز ہو یا غیر نماز۔ ہم نے کہا کہ اس اصل اولی کو روایات خاصہ کے ذریعے سے تخصیص لگی ہے، اس کے اطلاق کو مقید کیا، کہا کہ درست ہے لا تنقض الیقین بشک کا تقاضا یہ ہے کہ بنا عقل پر رکھنی چاہیے، لیکن روایات خاصہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر عدد رکعات میں شک ہو جائے تو بنا اکثر پہ رکھو۔ پس دلیل استصحاب کا اطلاق مقید ہوا روایات خاصہ کے ذریعے سے، کہ ان روایات خاصہ کے ذریعے سے اصل ثانوی یا قاعدہ دوم کا پتہ چلا۔ قاعدہ دوم کیا ہے؟ رکعات میں اگر شک ہو تو اکثر پر بنا رکھنی ہے۔ خوب مزے کی بات، تیسرے مرحلے میں بعض موارد میں اس اصل ثانوی کو بھی تخصیص لگتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، اگر 4 یا 5 رکعت میں شک ہو تو وہاں پر عقل پر بنا رکھیں گے،
ہمیں اصل ثانوی نے قانون دوم نے کہا تھا اکثر پر بنا رکھنی ہے، لیکن وہ بھی تخصیص لگی ہے اس کو دلیل خاص کی وجہ سے۔ عبارت کو دیکھیں، یہ بنیادی مطلب ہے۔ وَأَمَّا الشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فرماتے ہیں کہ اگر رکعتوں کے عدد میں شک ہو جائے، فَالْأَصْلُ الْأَوَّلِيُّ فِيهِ بِمُقْتَضَى اطلاق دلیل الاستصحاب، فرماتے ہیں کہ اصل اولی یعنی قانون اولی اس میں دلیل استصحاب کے اطلاق کے تقاضے کے مطابق، توجہ کریں عبارت پر، دلیل استصحاب یعنی لا تنقض الیقین بالشک، اس کا اطلاق یعنی لا تنقض الیقین بالشک مطلق ہے، نماز اور غیر نماز دونوں کو شامل ہے۔ کہتے اصل اولی عدد رکعات میں، فرماتے اگرچہ استصحاب کے دلیل کے اطلاق کے تقاضے کے مطابق وَإِنِ اقْتَضَى لُزُومَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ، اگرچہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بنا عقل پر رکھی جائے، کیونکہ عقل متیقن ہے، اکثر مشکوک ہے۔ لا تنقض الیقین بالشک کہتا ہے کہ متیقن پر اکتفا کرو، مشکوک کو چھوڑو، بس عقل پر بنا رکھنی چاہیے۔ ولیکن قد طرأ علیہ التقیید فی باب تسلیم، باب تسلیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر تقیید وارد ہوئی ہے، اس اطلاق کو مقید کیا گیا ہے کہ اگر نہ آپ یہاں پر اکثر پر بنا رکھیں۔ مثلا فقد ورد فی موثقۃ عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے موثقہ عمار میں وارد ہوتا ہے کہ عرض ہوا کہ موثقہ یعنی وہ روایت کہ جس کے سارے راوی عدل امامی نہیں ہے، حد اقل کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو غیر امامی ہے لیکن قابل اعتماد ہے۔ یا عمارو، اے عمار، اجمع لک السہو کلہ فی کلمتین، امام فرماتے ہیں کہ اے عمار، سہو اور شکیات وغیرہ کے جتنے مسائل آتے ہیں ان تمام مسائل کو میں 2 جملوں کے اندر خلاصہ کرتا ہوں، فی کلمتین یعنی 2 جملوں کے اندر بیان کرتا ہوں۔ متی ما شککت فخذ بالاکثر، جب بھی تمہیں شک ہو جائے تو اکثر کو لے لو، عقل اور اکثر میں شک ہو تو اکثر کو لے لو، یہ ایک جملہ۔ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ، یہ دوسرا جملہ، جب تم نے سلام پھیر لیا اور نماز کو پورا کر لیا، سلام پھیر لیا، تو جس کا تمہیں گمان تھا اس کو مکمل کرو، فَأَتِمَّ اور مکمل کرو، مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ جو تمہارا گمان تھا کہ یہ ناقص ہے، یہ کم ہے، اس کا پورا کر لو، کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے یہ نماز احتیاط کی طرف اشارہ ہے۔ عقل پر بنا رکھ کر اگر ایک رکعت کی کمی کا تمہیں ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو نماز احتیاط کے ذریعے سے جبران کر لو۔ وعلیہ، پس اس بنا پر فمقتضى الاصل الثانوی بمقتضى الموثقۃ المذکورہ هو الحکم بصحت کل صلاۃ یشک فی عدد رکعاتها ولزوم البناء علی الاکثار، اس بنا پر اس اصل ثانوی کا تقاضا، عرض ہوا کہ اصل ثانوی قانون دوم نہ کہ اصل عملی، اس قانون دوم کا تقاضا 2 چیزیں ہیں۔ یہ قانون دوم جو موثقہ عمار کی وجہ سے ہم نے ذکر کیا، موثقہ عمار کا جو تقاضا ہے اس کے نتیجے میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات کہ جب بھی عدد رکعات میں شک ہو تمہاری نماز درست ہے، نماز کو غلط نہ کہو، 1۔ 2، جب بھی عدد رکعات میں شک ہو تو بنا اکثر پہ رکھو۔ یہ 2 باتیں اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے۔
فمقتضى الاصل الثانوی، اصل ثانوی کا تقاضا بمقتضى الموثقۃ المذکورہ، موثقہ مذکورہ کے تقاضے کے مطابق کیا ہے؟ فمقتضى الاصل الثانوی، خبر یہ ہے، هو الحکم، پہلی بات کہ آپ حکم کریں بصحت کل صلاۃ یشک فی عدد رکعاتها، ہر وہ نماز کے جس کے رکعات کے عدد میں شک ہو اس کو صحیح سمجھو، پہلی بات۔ و دو، ولزوم البناء علی الاکثر، اور اکثر پر بنا رکھو۔ یہ دو باتیں اس موثقہ مذکورہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ الا، قانون کلی تو یہ ہے، اصل ثانوی میں بھی قاعدہ یہ ہے، الا، مگر یہ کہ اذا دل دلیل خاص علی العکس، مگر کوئی دلیل خاص آئے جو اس کے برعکس پر دلالت کرے، یعنی کوئی دلیل خاص آئے اور اس اصل ثانوی کو بھی تقیید لگائے۔ اصل ثانوی کہتی ہے کہ جب بھی عدد رکعات میں شک ہو تو نماز کو صحیح سمجھو، خوب دلیل خاص آئے اور آ کر کہے کہ نہ بعض موارد میں باطل ہے، مثلا 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز کے اندر اگر شک کرو تو نماز باطل ہے، خوب دلیل خاص ہے، قانون دوم کو تخصیص لگاتا ہے۔ یا مثلا قانون دوم اصل ثانوی کہتا ہے کہ عدد رکعات میں شک ہو تو بنا اکثر پہ رکھو، اگر 4 اور 5 رکعات میں شک ہو جائے تو بنا وہاں پر اقل پہ رکھیں گے، خود یہ اس قانون کے برخلاف ہے، تخصیص لگائیں گے۔ فَيُلْتَزَمُ بِتَخْصِيصِهِ، پھر اس اصل ثانوی کے تخصیص کا التزام ہوگا، ہم ملتزم ہوں گے کہ یہ اصل ثانوی میں تخصیص لگی ہے۔ کما سوف نلاحظ ذلك فی الثنائیۃ وغیرہ، جس طریقے سے 2 رکعتی نماز اور 2 رکعتی نماز کے علاوہ مثلا 3 رکعتی نماز، وہاں پر اگر شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ خوب تمام شد، یہ ایک کلی قانون ہے، جہاں پر بھی آپ کو عدد رکعات کے اندر شک ہوتا ہے تو آپ اس کو اجرا کریں گے۔ پس قانون کیا ہوا؟ قانون یہ ہوا کہ جب بھی عدد رکعات کے اندر شک ہو تو اصل ثانوی یا قاعدہ دوم ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ شک مبطل نماز نہیں ہے، 1 2 بنا اکثر پہ رکھیں گے، الا ما خرج بالدلیل، مگر یہ کہ کوئی چیز آئے اور دلیل خاص کے ذریعے سے اس مورد سے خارج ہو جائے۔ اب یہ آغا استنباط احکامات کے فنی نکات ہیں، ان پر توجہ کرنی پڑتی ہے میری جان۔ آ جائیں اور مسئلہ دوم کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ دوم کیا ہے؟ اگر ہر نماز کے پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو، درست ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو، ہم نے کہا کہ یہاں پر نماز باطل ہے، درست ہے، نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ خوب دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو آپ نے قانون ثانوی بتایا کہ جہاں پر بھی عدد رکعات کے اندر شک ہو تو نماز صحیح ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو تو نماز باطل ہے، کہہ رہے ہیں دلیل عزیز من یہاں پر وہی روایت خاصہ ہے، گویا کہ ان روایات خاصہ کے ذریعے سے اصل ثانوی قاعدہ دوم کو تخصیص لگا رہے ہیں۔ قاعدہ ثانوی کہتا ہے ہر جگہ پر جہاں پر بھی عدد رکعات میں شک ہو نماز کو صحیح سمجھو، مگر جہاں پر پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو، خوب وہاں پر نماز باطل ہے۔ دلیل روایات، وَأَمَّا الْبُطْلَانُ بِشَكِّ فِي الْأُولَيَتَيْنِ، اگر پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو تو کیا عرض کیا؟ عرض یہ کیا کہ وہاں پر نماز باطل ہے۔ خلافاً للصدوق، مرحوم شیخ صدوق سے اختلاف کرتے ہوئے کہ حیث نصب له الحکم بالتخییر بالاعادۃ والبناء علی الاقل، کہ مرحوم صاحب جواہر ذکر کرتے ہیں اس نسبت کو کہ مرحوم شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اگر پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو تو آپ کو اختیار ہے یا نماز توڑ کے دوبارہ پڑھے یا اقل پر بنا رکھے، یہ مرحوم شیخ صدوق کی طرف منسوب ہے۔ لیکن مشہور بزرگان کا وہی قول ہے کہ نماز باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ وَأَمَّا الْبُطْلَانُ بِالشَّكِّ فِي الْأُولَيَتَيْنِ فَلِصَحِيحَةِ زُرَارَا،
خوب صحیح روایت ہے آغا جان. قال ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان الذی فرض اللہ علی العباد 10 رکعات. پروردگار عالم نے جو بندگان پر نماز واجب کی تھی وہ 10 رکعتیں تھی. وفیہن القراءۃ، اس کے اندر قرات ہے، حمد وغیرہ ہے. ولیس فیہن وہم یعنی سہوان، اور ان 10 رکعتوں کے اندر وہم و سہو و شک کی گنجائش نہیں ہے. فزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7، لیکن خدا کی جانب سے جو اختیار پیغمبر گرامی قدر کو دیا گیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے 7 رکعتیں بڑھائی. وفیہن الوہم یعنی اس میں وہم و سہو و شک کی گنجائش ہے. ولیس فیہن قراءۃ، اور ان 7 رکعتوں میں قرات نہیں ہے. اصل میں 2 رکعتیں خداوند متعال کی جانب سے تھی واجب. پیغمبر اکرم نے اپنی جانب سے کہ خدا نے ان کو اختیار دیا تھا، زور میں 2 رکعتیں بڑھائی، عصر میں 2 رکعتیں بڑھائی، عشاء میں 2 رکعتیں بڑھائی، مغرب میں 1 رکعت بڑھائی. خوب 7 رکعتیں پیغمبر اکرم نے بڑھائی. فمن شک فی الاولیتین، جو بندہ ابتدائی 2 رکعتوں میں شک کرتا ہے اعاد، وہ نماز کا اعادہ کرے گا. حتی یحفظ ویکون علی یقین، تعین کے وہ کیا کرے، یقین کی صورت میں ان 10 رکعات کی حفاظت کرے. لہذا شک کی گنجائش وہاں پر نہیں ہے. فمن شک فی الاولیتین، جو ابتدائی 2 رکعتوں میں شک کرے اعاد، نماز کا اعادہ کرے گا. حتی یحفظ ویکون علی یقین، تعین کے وہ حفاظت کرے کس بات کی، اس نماز کی، اور رہے وہ بندہ یقین پر. ومن شک فی الاخیرتین عمل بالوہم یا عمل بالوہم، جو بندہ آخری 2 رکعتوں میں شک کرتا ہے وہ اس وہم اور شک کے احکامات پر عمل کرے گا. آوازان تمام شو. وَأَمَّا بُطْلَانُ الثُّنَائِيَّةِ بِالشَّكِّ، 2 رکعتی نماز میں شک ہو، خوب نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ فَلِعِدَّةِ نُصُوصٍ، چند روایات ہیں کہ تکفینا منہا صحیحۃ زرارہ السابقہ، کہ ہمیں ان تفصیلات اور تمام روایات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی جو صحیح زرارہ ذکر کی ہے وہ اس نقطے پر دلالت کرتی کہ 2 رکعتی نماز کے اندر شک خود دیگه مبطل ہے، اس میں وہم کی گنجائش نہیں ہے. ولیس فیہن وہم، ان 10 رکعتوں میں 2 رکعت جو ہے ابتدائی، ان میں وہم اور شک کی گنجائش نہیں ہے. اچھا مغرب میں بھی اگر شک ہو جائے تو نماز باطل ہے، اس کی رکعت میں بھی. فرماتے وہ اما بطلان المغرب بالشک، اور مغرب میں اگر شک ہو جائے اس کی رکعات کے اندر تو نماز باطل ہے. فلصحیحۃ حافظ، صحیح ہے حافظ کی وجہ سے، وغیرہ اور غیر حافظ کی بھی روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، آقا جان بارہا عرض کر چکا ہوں، صحیحہ اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام روات عدل امامی ہیں، درست. اور صحیحہ اور صحیح میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیحہ اگر روایت کی صفت قرار دے، صحیح اگر خبر کی صفت قرار دے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے کہ اذا شککت فی المغرب،
اگر مغرب کی نماز میں شک کرو فاعد، اعادہ کرو، دوبارہ پڑھو. خوب کہ تمام شد یہاں پر بات پوری ہوئی. بقایا مسائل کو انشاءاللہ پھر کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیت.